السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ناظرین آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شہر ہے راجستھان کا ایک مشہور شہر ناگور شریف، جس کو مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس شہر مبارک میں اللہ کے کئی نیک بندے آرام فرما ہیں، اور انہی نیک بندوں میں سے، انہی اللہ والوں میں سے ایک ولی کی بارگاہ کی زیارت کی ویڈیو لے کر میں آپ کے بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ تو ہم آج جن ولی کی بارگاہ کی زیارت کریں گے وہ ان کا نام ہے حضرت سید احمد علی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار جو ہے ناگور شریف میں قلعے کی ڈھال کے اوپر جو موجود ہے۔ آپ حضرات دیکھیے، یہ حضرت کا بارگاہ کا بلند دروازہ ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم انٹر ہو کے اندر جائیں گے اور آپ کو جو ہے پوری بارگاہ کی زیارت کروائیں۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بلند دروازے سے انٹر ہو کر کے اب ہم درگاہ کے جو مین گیٹ ہے اس گیٹ پہ آ گئے ہیں۔ یہ درگاہ کا گنبد ہے، درگاہ حضرت احمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پاس ہی میں میرج گارڈن بنایا ہوا ہے درگاہ کی زمین میں۔ شادی بیاہ کے لیے اس کو کرایہ دیا جاتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو درگاہ کے اندر کا بھی نظارہ دکھائیں گے۔ ماشاءاللہ تعمیر کا کام چل رہا ہے، یہ گنبد ابھی چند مہینوں پہلے ہی تعمیر ہوا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے اور دعا کرتے رہیے۔ اب ہم درگاہ کے اندر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے درگاہ کی پوری بلڈنگ، ماشاءاللہ تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ یہ آپ کو میں بتاؤں، ناگور شہر میں قلعے کی ڈھال کے پاس میں ہی یہ درگاہ موجود ہے۔ آپ جب بھی ناگور شریف آئیں تو یہاں پر حاضری ضرور دیں۔ ہم یہاں درگاہ کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ لنگر خانہ ہے سامنے، یہ درگاہ کا مارکیٹ ہے، یہاں پہ درگاہ کی دکانیں وغیرہ ہیں۔ یہ اوپر مسافر خانہ بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں درگاہ کے اندر کا، آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں۔ یہ وضو خانہ ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ابھی تعمیر کا کام جاری ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے باقاعدہ ابھی کام چل رہا ہے، اس لیے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ابھی کام ادھورا ہے، اسی لیے یہاں پہ ابھی وضو خانہ بھی چھوٹا سا بنایا ہوا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں درگاہ کے اندر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے عبادت گاہ، یہ موجودہ مسجد ہے، یہاں پر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے، باقاعدہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ حضرت کے آستانے کی چھوٹی سی مسجد ہے۔ یہ محفل خانہ ہے، عرس کے موقع پر یہاں پہ قوالی کا پروگرام ہوتا ہے اور نعت خوانی تقریر کا بھی پروگرام یہاں پہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا سکون ہے اولیاء کرام کی ان بارگاہوں میں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات اب میں آپ کو حضرت احمد علی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے حضرت کا آستانہ، ماشاءاللہ۔ حضرت کے آستانے کے قریب میں ہی ایک اور بزرگ آرام فرما ہے، جن کو حضرت یعقوب علی شاہ بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار ہے۔ آپ اس مزار شریف کی بھی زیارت سے اپنے قلوب کو مزین فرمائیے۔ یہ ایک اور قریب میں ہی مزار مقدس ہے، حضرت محمود علی شاہ بابا،
حضرت محبوب علی شاہ بابا کا یہ مزار ہے۔ دیکھیے اس دربار میں آپ کو قطار سے 3 مزار مقدس دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پہلے والا جو ہے یہ حضرت احمد علی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، یعقوب علی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حضرت محبوب علی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس ہے۔ آپ حضرات جب بھی ناگور شریف آئیں تو ان مقدس بارگاہوں میں آپ ضرور حاضری لگائیں، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت احمد علی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار۔ آپ نے حضرت کی بارگاہ کی زیارت بھی کی ہے۔ آپ کو میں بتا دوں یہ حضرت کی بارگاہ ناگور شہر راجستھان میں ایک شہر ہے ناگور شریف، جہاں پر یہ حضرت کی درگاہ بنی ہوئی ہے، اور یہ جو قلعے کی ڈھال ہے، قلعے کی ڈھال کے پاس میں ہی قلعے کے سامنے یہ حضرت کی بارگاہ ہے۔ آپ جب بھی ناگور شریف آئیں تو حضرت کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیں۔ میں آپ کو حضرت کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ حضرت احمد علی شاہ بابا یہ اللہ کے ایک ولی ہیں اور بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں۔ حضرت کی ایک کرامت بھی جو مشہور ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ ناگور شہر میں کسی تالاب میں غسل فرما رہے تھے، تو ایک شخص آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ حضرت جو ہے یہ اللہ کے ایک ولی ہیں اور یہ غسل کر رہے ہیں، کیوں نہ ان سے مستی کی جائے۔ تو وہ شخص تالاب کے اس کنارے سے ڈبکی لگاتا ہے اور لگا کر کے دل میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں اللہ کے اس ولی سے مذاق کروں گا، اللہ کے ولی سے مستی کروں گا۔ تو اس ارادے سے وہ ڈبکی لگا کر کے جو ہے حضرت کے جو اس کنارے پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اس کنارے سے ڈبکی لگاؤں گا اور حضرت اس کنارے پہ ہے تو میں وہاں پہ جا کے حضرت سے مستی کروں گا۔ تو جیسے ہی اس نے حضرت کے اس مذاق کرنے کے ارادے سے تالاب میں ڈبکی لگائی، اور جب وہ ڈبکی لگا کر کے باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے جو کپڑے تھے وہ بھی غائب ہے، اس کے جوتے تھے وہ بھی غائب ہے۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی اور ہی شہر ہے، ناگور نہیں ہے۔ جب پتہ کیا تو اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ میڑتا سٹی کا ایک تالاب ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیے حضرات کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور ولیوں میں سے ایک ولی کامل ہیں۔ آپ پر مجذوبیت اور کیف کا سما رہتا تھا، آپ کو مست بھی کہا جاتا ہے، المجذوب والمست کے نام سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے، اور یوں لاٹھی والے باپ جی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی یوں تو شب و روز کے جو لمحات ہیں ناگور شریف میں، آپ کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ اتنی وسیع نگاہ رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے محب جب بیٹھے ہوتے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کتاب ماہ طیبہ سے ہی حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، آپ دیکھ لیں گے، اس کے پیج نمبر 77 کے آس پاس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، 77 میں ہی ہے ماہ طیبہ۔ تو اس کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے اچانک اس سے کہا کہ بھائی تیرے گھر سے ایک کتا روٹی لے کے چلا گیا۔ اب وہ آدمی بظاہر تو یہاں بیٹھا ہوا تھا، اور سرکار احمد علی شاہ کی نگاہوں کا کمال دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور لوہار پورے میں اپنے اس جو ہے کہ محب کا، چاہنے والے کا جو ہے مکان ہے، اور وہاں کی آپ کو خبر ملی، یعنی کہ آپ نے وہاں کی خبر دی، اس کو کہا جا گھر سے تیرے کتا روٹی لے جا رہا ہے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں جب اپنے گھر جا کر کے اور گھر والے سے پوچھا بھائی روٹی آج کتا لے گیا؟ کہ ہاں، گیٹ کھلا لے گیا تھا، جو کتا مطلب روٹی لے گیا ہے۔ تو یہ آپ کو نگاہیں ایسی ملی ہوئی ہے، اور یہ تو ایک نگاہ کی بات ہے۔ اور کوئی آدمی چڑوا برادری سے نکاس کا رہنے والا تھا، جو آپ کے بہت عقیدت مند تھا، آپ کے پاس آتا تھا، ان کے بارے میں یہ مشہور سنا ہوا ہے بزرگوں سے، ہمارے دادا پرداداؤں سے، کہ وہ آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت میرے کو مدینے جانا ہے۔ حالانکہ اس کے پاس ایسے کوئی
اسباب نہیں تھے، مال و متاع بھی نہیں تھا، لیکن بس اس نے سرکار سے ایک عرض لگا دی، حضرت بس مدینہ دیکھنا ہے، آپ دعا کر دیں۔ آپ نے جو دعا کی کہ جا مدینہ دیکھے گا، جا بس اب مدینہ ہی رہے گا، آپ نے اسے دعا یوں دی۔ مدینے میں جانے کی دعا ایسی دی کہ بتاتے ہیں کہ وہ پھر جب گئے نا تو واپس نہیں آئے، بلکہ سرکار کے روضے پر ہی رہے اور وہیں پر ان کا وصال ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح کے آپ کے یہ شب و روز کے حالات ہیں ناگور شریف کے اندر جو آپ نے بتائے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری کراماتیں آپ کے جو ہے کہ مبارک زمانے میں آپ سے صادر ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگوں کا صحیح معنوں میں، سچی معنوں میں تو یہ بات ہے کہ انہوں نے جو پیغام دیا ہے نا، صلاۃ و سنت کا، دین کا پیغام دیا، ان کی طبیعتوں سے جو جھلکتا تھا اللہ اور رسول یاد آتے تھے، تو ایسے پیغام کو ہمیں عام کرنا چاہیے، ان کے درباروں میں آ کر کے یہ کام ہونا چاہیے۔